السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال ہے کہ بدعت کا جو شور لگا رکھا ہے یہ صرف 30 سال پہلے سے ہو رہا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ بدعت کا شور نہیں تھا۔ جی میرے پیارے بھائی، اس لیے کہ بر صغیر پاک و ہند میں دیوبندیہ کی پیدائش 1866 ہے اور البریلویہ کی پیدائش 1920 ہے، تو اس وجہ سے ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بدعت جو ہے وہ 30 سال پہلے کی ہے یا اب پیدا ہوئی ہے۔ بدعت کا شور اب ہو رہا ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا۔ تو میرے پیارے بھائی، بدعت کا شور آج سے نہیں ہو رہا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1400 سال پہلے ہی بدعت کہہ کر بدعت کی مذمت کی اور اپنی امت کو بدعات سے بچنے کی جو ہے وہ تلقین کی۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ وعن الارباز بن ساریۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإیاکم ومحدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ۔ وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی خطبتہ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جابر روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی وہ جہنم میں ہوگی۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہوا تو وہ عمل مردود ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ اسی طرح ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نئے کام ایجاد کرنے سے بچو، ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اسے امام ابو داود رحمہ اللہ نے سنن ابی داود کے اندر روایت کیا، حدیث نمبر 4067۔ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں کہا کرتے تھے سب سے صحیح سچی بات اللہ کی بات ہے اور بہترین طریقہ محمد کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے برے کام وہ ہیں جو نئے ایجاد کرتا ہوں، اور ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں ہے۔ اسے امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو یہ تمام احادیث ہمیں بڑے کھلے ہو کر اور شفاف ہو کر یہ بتا رہی ہیں کہ یہ بدعت کا شور 30 سال پہلے کا نہیں ہے۔ جابر کی یہ روایات، ارباز بن ساریہ کی یہ روایات، عائشہ صدیقہ کی یہ روایات رضوان اللہ علیہ مجمعین، کیا عائشہ اور جابر اور ارباز کی پیدائش یہ 30 سال پہلے کی ہے؟ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ 30 سال پہلے کے ہیں، یہ صدی ہا پہلے کے ہیں۔
اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے متعلق بتایا اور فرمایا کہ بدعت مردود ہے، اور خود اللہ کے قرآن نے ہمیں یہ بتلایا۔ سورہ کہف جس کو ہر جمعے کو تلاوت کرنا باعث ثواب ہے، اور اس کی پہلی اور آخری 10 آیات کا یاد کرنا فتنہ دجال سے حفاظت ہے، صحیح بخاری وغیرہ۔ سورہ کہف کی آخری رکوع کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ کہہ دیجئے کہ ان لوگوں کے متعلق تمہیں خبر نہ دوں جو اعمال کرنے کے باوجود گھاٹے میں ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کی کوششیں دنیا میں ہی رائگاں چلی گئیں، یہی کی یہی وہ زیرو ہو گئیں، جبکہ سمجھتے وہ یہی رہے تھے ہم بڑے نیکوکار ہیں۔ تو یہ تمام ان لوگوں کے لیے ہیں جو عمل تو کرتے ہیں مگر کفر و شرک موجود ہو یا بدعات موجود ہوں۔ تو بدعت وہ چیز ہے کہ جس کی شریعت کے اندر کوئی اصل نہ ہو اور شریعت میں سے اس کے اوپر کوئی دلیل موجود نہ ہو، اور اس کو کرنے والے نے اجر و ثواب کی وجہ سے ایجاد کیا ہو یا اس پر عمل کرتا ہو۔ یاد رکھیے یہاں پر بعض لوگ پھر یہ کہہ دیتے ہیں سائیکل بھی بدعت ہے، ریل گاڑی بھی بدعت، ہوائی جہاز بھی بدعت، واٹس ایپ اور موبائل اور فیس بک یہ بھی بدعت ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں دنیا کے آلات ہیں۔ کوئی مسلمان گھڑی اس لیے نہیں پہنتا کہ گھڑی پہن کر ٹائم دیکھوں گا اور نماز کے لیے جاؤں گا تو گھڑی پہنے نماز پڑھنے میں مجھے ثواب زیادہ ہوگا، جبکہ بدعتیوں نے جو بدعات ایجاد کی ہیں، اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بطور ثواب پڑھا جاتا ہے اور شریعت کے مخالف پڑھا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جب اذان سنو وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، اور جب اذان ہو جائے پھر ثم صلو علیہ میرے اوپر درود پڑھو، جبکہ یہاں ایک تو درود نقلی، ایک اس کی جگہ غلط۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے جو اذان سکھلائی اس اذان کے بیچ میں یہ کوئی موجود نہیں اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ ایک تو اذان کے اندر یہ اضافہ، پھر علی کو خلیفہ بلا فصل کہنا، یہ اپنی جگہ پر دین میں اضافہ ہے۔ اسی طرح کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس میں علی ولی اللہ لے کر آ جانا، ایک شریعت میں اضافہ اور ایسی چیزوں کا اضافہ کہ جو خلاف حقیقت ہوں۔ تو ایسی تمام چیزیں بدعت ہیں، واللہ عالم الصواب۔